ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسوله الثقلین محبوب رب المغربین والمشرقین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَظْلُومِينَ الَّذِينَ أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهَّرَهُمْ تَطْهِيرًا۔ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد۔ صلوات سارے سارے۔ انتہائی واجب الاحترام سامعین، سن 65 سے جاری یہ تاریخی اور سالانہ مجلس اعزاء، اور اس مجلس سے ایک مرتبہ پھر خطاب کرنے کی مجھ فقیر کو عزت حاصل ہو رہی ہے۔ یہ مجلس جن بزرگوں نے قائم کی اور ان میں اب جو دنیا میں نہیں ہے، ان دعاؤں کے ساتھ کہ اللہ ان کے درجات امام عالی مقام کی جنتوں میں بلند فرمائے، اور یہ دعائیں کہ اب جو لوگ اس مجلس کو جاری رکھے ہوئے ہیں خدا انہیں صحت زندگی اور ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ آپ سب کے دلوں میں جتنی دعائیں مچل رہی ہیں اللہ یک جنبش قلم تمام دعائیں مستجاب فرمائے۔ دعائے خاص کہ ہمارے مولا و آقا کا ظہور ہو جائے، اللہ ہم سب کو ان کے نالین چومنے کا شرف عطا فرمائے۔ حضور، یہ مجلس سرکار امام چہارم امام زین العابدین علیہ السلام کی شہادت کے سلسلے میں منعقد کی جا رہی ہے گزشتہ تقریباً 60 سالوں سے 65 سالوں سے۔ ماشاءاللہ، مصائب کا حق موضوع کے اعتبار سے اس ذاکر کا ہے، اس خطیب کا ہے، اس وائز کا ہے جو نشست کے آخر میں خطاب کریں گے۔ ہمیں قوانین مجلس کے اعتبار سے جرم ہے کہ ہم مصائب کی منزلوں میں اس مضمون کو ہاتھ بھی لگائیں۔ یہ آداب کے خلاف ہے، جرم ہے ممبر کے قوانین میں کہ وہ موضوع جو آخر میں پڑھا جائے گا اس کو ہم چھو بھی نہیں سکتے۔ لیکن میں بانیان سے اور میرے قریب بیٹھے ہوئے عزت معاب ذاکرین سے اور آپ سب سے اجازت لے کر میری خواہش ہے کہ میں فضائل کے جو منزلیں میرے پاس ہیں میں ان میں آج کی پوری مجلس کو امام سجاد کے نام کرنا چاہ رہا ہوں۔ اور اب مجھے ظاہری بات ہے کہ اس بات کے لیے حوصلہ ہے کہ میں محرم بھر آپ کی خدمت میں حاضر رہا، اور اب کچھ میری اور آپ کے درمیان مزاج آشنائی واقع ہو چکی ہے، ہم ایک دوسرے کے مزاج یہی دن ملتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے تو کوئی بھی اور موضوع جو ہے اسے پڑھا جا سکتا ہے، کسی قسم کی بھی باتیں کی جا سکتی ہیں، لیکن آج ہمارے یہاں جمع ہونے کا مقصد
اور اعلان کا مقصد اور جتنے دور دور سے سنی شیعہ دوست تشریف لائے ہیں تو اپنے ممدوح سے متعلق گفتگو کی جائے کہ اسلام کو بچانے میں امام زین العابدین علیہ السلام کا کردار کیا ہے۔ پوری کائنات میں کوئی ناراض نہ ہو حضور، کسی کے مذہب پر چوٹ کرنے کے لیے میں نہیں آیا، کسی کو برا کہنے کے لیے میں نہیں آیا۔ یہ میرا بین الاقوامی خطاب ہے، اس وقت یہ خطاب پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے، پوری دنیا کے ہر فرقے ہر مذہب سے وابستہ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ میں نے یہ عرض کیا کہ کسی کو برا کہنا، کسی پر چوٹ کسنا، کسی کو گالی دینا یہ ہمارے خاندان کی عادت نہیں ہے۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ میرے امام کا جس کے شہادت کے سلسلے کی آج مجلس ہے، جس کی آج دن منایا جا رہا ہے، اس نے اسلام کو بچانے کے لیے کیا کردار ادا کیا ہے، اس نے توحید کو بچانے کے لیے کیا کردار ادا کیا ہے۔ اور یہ حق فقط مجھ کو ہی حاصل ہے کہ میں سینہ تان کے کہوں کہ میرے امام نے اسلام کو بچانے کے لیے یہ کام کیا ہے، یہ کردار ادا کیا ہے۔ دنیا میں کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے، یہ ہمیں ہی حق حاصل۔ آئیے ذرا چلتے ہیں، سنگلاخ وادی ہے، مشکل راہیں ہیں، نا آشنا سے موضوعات ہیں۔ آپ کی توجہ، آپ کی سماعت کی بالیدگی، عمدگی پر بھروسہ کرتا ہوں، والی نجف سے امداد طلب کرتا ہوں۔ دیکھیے چوتھے امام کی زندگی بعد کربلا 35 سال ہے۔ 61 کربلا، 61 کا پہلا عشرہ اور 95 ہجری آپ کی شہادت، یہ 35 سالہ آپ کی حیات طیبہ بعد کربلا ہے۔ یہی میری گفتگو آج ان 35 سالوں پر ہے، بعد کربلا۔ امام چہارم کے سید سجاد کے سامنے، ہر امام کے سامنے جہاد رہا ہے، اور جہاد کا جو سب سے نمایاں کردار ہمارے پاس رہا اسلام کی تاریخ میں، وہ امام زین العابدین علیہ السلام کے پاکیزہ دادا کا کردار ہے، جنہوں نے 87 جنگیں حیات طیبہ میں، رسالت مآب کی حیات طیبہ میں، اور 3 باقاعدہ تسلسل کے ساتھ جنگیں اپنے دور حکومت میں لڑی ہیں۔ یہ جہاد جو ہے، ابھی میں اپنے موضوع کا، آج کی تقریر کے موضوع کا اناؤنس نہیں کیا، موضوع کو اناؤنس نہیں کیا۔ ابھی 2 منٹ کے بعد میں موضوع کو اناؤنس کروں گا کہ آج کی تقریر کا عنوان کیا ہے، 35 سالہ حیات طیبہ میں کس چیز کو آج کے لیے منتخب کرنا ہے۔ اور کوشش کروں گا کہ گویا ایک مجلس جس کا دورانیہ مجھے 1 گھنٹے کا کہا گیا ہے، لیکن مجھے اپنے بعد والے ذاکرین کا بہت زیادہ احترام ہے، اس لیے کہ وہ عزت میں، وہ عظمت میں مجھ سے کہیں بلند ہیں۔ میری کوئی اوقات بھی نہیں ہے، کوئی حیثیت بھی نہیں، اور میں خوف زدہ ہوں کہ امام زین العابدین علیہ السلام کی حیات طیبہ پڑھوں اور ڈر رہا ہوں۔ مجھے اپنی جہالت کا خود علم ہے، اور میں خود جانتا ہوں کہ میرے مطالعے کی کمی، میری جہالت، یہ تو انبیاء جیسی کوئی صفات رکھتا ہو تو امام زین العابدین پر گفتگو۔ اب جو جہاد ہے آپ کے پاس، بسم اللہ، یقیناً حضور علی ہم کہاں، سچی بات ہے، اس میں کیا دو رائے، اور ہماری اوقات کیا اور ہماری حیثیت کیا۔ یہ تو انبیاء جیسی صفات ہوں، اور انبیاء جیسی عصمتیں ہوں، اور انبیاء جیسے علوم ہوں، وہ زبانیں ہوں جن سے اللہ خود باتیں کرتا رہا ہے، تو پھر کہیں اس امام سجاد پر گفتگو ہو سکے۔ ہماری اوقات کیا، ہماری حیثیت کیا، جہاد ہر امام کے لیے ہے۔ دیکھیں گا ابھی موضوع آپ کے سامنے آئے گا، میں چاہ رہا ہوں بہت تحمل سے، بہت دھیرج سے ایک لفظ جو ہے وہ آپ کے سامنے آئے۔
3 ہجری میں اس جہاد کے لیے پروردگار کے قوانین منتخب ہوئے اور آسمان سے ذوالفقار کو اتار دیا گیا۔ اور دستے ید اللہ، جسے ید اللہ کہا گیا ہے، اس میں ذوالفقار 3 ہجری 3 ہجری سے لے کر یہ 63 ہجری 3 ہجری سے لے کر 40 ہجری تک یہ ذوالفقار جو ہے وہ امام زین العابدین کے پاکیزہ اور طیب و طاہر دادا کے اس ہاتھ میں رہی جسے شریعت کی زبان میں اللہ کا ہاتھ کہتے ہیں۔ بسم بسم وہاں تک چالیس ہجری تک یہ ذوالفقار مولا کائنات کے ہاتھ میں۔ اس کے بعد یہ ذوالفقار پھر امام حسین کے ہاتھ میں آئے۔ 10 سال 9.5 سال 6 مہینے اگر میں نکال دوں صفین کے تسلسل پر سرکار امام حسن علیہ السلام کی سوانح حیات کے، تو وہ جب ان پر گفتگو ہوگی وہاں یہ بات پڑھی جائے گی، تو تقریباً 9.5 سال امام حسن کی حیات طیبہ مدینہ منورہ میں۔ اس کے بعد پھر امام حسین نے 3 ہجری میں جو ذوالفقار آسمان سے آئی تھی، پھر 61 ہجری عصر کے وقت 10 محرم حسین نے اسے نیام میں واپس ڈال دیا۔ سماعت فرمائیے گا حضور علی، میری کوشش ہے کہ میں حاصل مطالعہ آپ کے سامنے یہ چیزیں پیش کروں۔ 3 ہجری میں آسمان سے آئی، پھر 61 ہجری عصر کے وقت 10 محرم حسین نے اسے، پھر امام حسین کے بعد یہ ذوالفقار مجھے اور آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ اب یہ نیام سے اس وقت نکلے گی جب حسین کا بیٹا پردہ غیب سے باہر آ جائے۔ اس سے پہلے سبحان اللہ، آپ سلامت رہیں، آپ کی زندگی دراز ہو، خوش رہیں، آپ سلامت رہیں۔ آپ یقیناً اس فکر کے خلاف کام کر رہے ہیں اور آپ اس نظریے کو توڑ رہے ہیں جہاں یہ نظریہ قائم ہو گیا ہے کہ صاحب بیکورڈ ایریا ہے، چک ہے، گاؤں ہے، یہاں کیا فکر کی اور کیا معصومین کی سوانح حیات پڑھنی ہے، یہاں تو بس ایک جملہ ادھر کا کہیے اور ایک جملہ ادھر کا کہیے اور چلے جائیے۔ نہیں، میں کبھی ایسی فکر سے متفق نہیں ہوا ہوں۔ گاؤں ہو یا دیہات ہو، جنگل ہو یا شہر ہو، وہ جاہل ہو ہی نہیں سکتا جس کی پیشانی والی نجف کی چوکھٹ پر سجدہ کر گئی ہے۔ اور اس تک میں اور وہ آپ جا کر جو ہے سیٹلائٹ پر یہاں کے کام دیکھ سکتے ہیں جو اس گاؤں میں اس چک میں کیے جا رہے ہیں، اور وہ ویب سائٹ معلوم کیجئے اور جا کر دیکھیے کہ کتنا پرانا ریکارڈ یہاں پر مجالس کے سلسلے میں اور اغیار کا جواب دینے کے لیے جو اس گاؤں سے کام کیے جا رہے ہیں، وہ اپنی مثال آپ ہیں۔ میں ان کی توفیقات کے لیے دعا کرتا ہوں، آپ کی زندگی دراز ہو کہ اس مشکل راہ میں آپ میرے ساتھ ہیں۔ حضور عالی اب 61 ہجری کے بعد ذوالفقار نہیں ہے، ٹھیک ہو گئے؟ اب چوتھے امام کا دور ہے، فوراً ذوالفقار کے دور کے بعد۔ دیکھیں اب چوتھے امام کا دور، 10 محرم کے فوراً بعد دستار امامت جو ہے وہ چوتھے امام کے سر پر ہے۔
مگر ذوالفقار نہیں نکلے گی، اس لیے کہ معصوم کا جینا مرنا اپنی مرضی سے نہیں، مشیت پروردگار سے ہوتا، اپنی مرضی سے نہیں، وہ اس کی مشیت ہے کہ اب ذوالفقار نہیں نکلیں گے۔ مگر جہاد تو برقرار ہے، چوتھے امام جو ہیں وہ جہاد کے ہی منزل پر ہیں نا۔ یہ ہے کہ اس کی شکل و صورت کو تبدیل کیا جا رہا ہے، لیکن جہاد تو اسی جگہ برقرار ہے، اسی میدان سے کہ جہاں امام حسین نے سفر آخرت بظاہر تمام کیا، وہیں سے چوتھے امام کھڑے ہو گئے۔ اور اب جہاد میں فرق آ رہا ہے، ذرا سمجھتے جائیے ان باریکیوں کو۔ وہ یہ ہے کہ ابھی تک کا جو جہاد ہے کربلا میں، ذرا دیکھیے گا ڈیفرنسز دیکھیے گا، وہ یہ ہے کہ شامی اٹھ کر کربلا آئے ہیں، اب چوتھے امام کو جہاد کرنے کے لیے کربلا سے شام جانا ہے۔ ذرا میری بات اگر سمجھو، یعنی جہاں سے لوگ ہیں جو مخالفت کا مرکز ہے، یعنی جو مرکز ہے مخالفت کا، اب چوتھے امام کو یوں سمجھ لیجئے وہ شام، وہ قلعہ جو 13 ہجری سے اہل بیت کی دشمنی پر قائم ہو گیا تھا، اور جسے 40 ہجری میں پوری دنیا اسلام پر اقتدار حاصل ہو گیا تھا، اور جہاں رسول کے حرام کو حلال قرار دے دیا گیا تھا، اب چوتھے امام کو اٹھ کر اس قلعے کی طرف جانا تھا۔ یہ مشکل ہے، میری بات میں سمجھا پا رہا ہوں، میں بات سمجھا پا رہا ہوں؟ یعنی دیکھیں 100 آدمی قلعے سے، آپ بسم اللہ حضور ہے، 100 آدمی قلعے سے یہاں لڑنے آ گئے، یہ علیحدہ طاقت ہے، لیکن اب آپ اٹھ کر اس قلعے کی طرف جا رہے ہیں جہاں پہ طاقت جو ہے وہ مرقع ہے اور منبع ہے، اور طاقت جو ہے وہاں جمع ہے اور کئی سالوں سے جمع ہے، اور پورے اقتدار اور تابانیوں کے ساتھ اور سرمایہ کے ساتھ اور لشکر کے ساتھ جمع ہے۔ اب چوتھے امام اٹھ کر وہاں جا رہے ہیں، یعنی اب جہاد جو ہے براہ راست وہاں پر جا کر کرنا ہے چوتھے امام کو، کہ جو دشمنی کا مرکز ہے، یہ ہے حیات طیبہ۔ اب اس میں کیا ہے، اب جو جہاد کی جو منزلیں ہیں اس میں سمجھیے کہ جتنی طاقتیں پیغمبر اسلام سے لے کر اور مولائے کائنات کے دور تک اور پھر امام عالی مقام کے دور تک تھی، وہ اپنی جگہ ان طاقتوں کو آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ چوتھے امام کے جہاد میں مخالفین کی ایک اور طاقت میں اضافہ ہوا، جانتے ہیں وہ طاقت کیا تھی جس کا اب چوتھے امام کو مزید سامنا کرنا ہے؟ جو مخالفت تھی اور جو طاقتیں تھی دشمنوں کی وہ تو اپنی جگہ تھی، لیکن اب چوتھے امام کے لیے دشمنوں کی ایک طاقت اور ابھر کر سامنے آئی۔ وہ طاقت ان گروہ کی تھی کہ جو قتل حسین پر پردہ ڈالنا چاہتے تھے، جو یزید کو قتل حسین سے نکالنا چاہتے تھے۔ اب اس کا بھی جو میری باتیں تنگ تو نہیں ہو رہے، متوجہ ہیں؟ تنگ تو نہیں ہو رہے میرے؟ اب چوتھے امام کو اس مزید طاقت کو کا بھی سامنا کرنا تھا، امام زین العابدین علیہ السلام۔ ذرا اس کو میں واضح کر دوں کہ یہ کیا ہے۔ دیکھیے یہ طاقت کیا ہے جو براہ راست توحید کو متاثر کر رہی تھی۔ کیسے توحید کو؟ اب اس کو کس طرح میں سمیٹوں تاکہ تھوڑی سے لفظوں میں بات بڑھے۔ سنیے، تمام تاریخوں میں جا کر دیکھیے یہ لفظ لکھا ہوا ہے، کیمرے مجھے ریکارڈ کر رہے ہیں اور میں جان رہا ہوں یہ دنیا میں اس وقت میں دیکھا جا رہا ہوں، امام حسین کے ذکر کے طفیل یہ باتیں پہنچ رہی ہیں۔ کسی کتاب میں آپ پڑھ لیجئے، شفیع کاروی صاحب، مولانا شفیع کاروی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب مارکیٹ میں، برادران اہل سنت والجماعت کے بہت بڑا کردار ہے، بہت بڑے عالم، خدا ان پہ رحمت نازل کرے۔ تماچا بر رخسار یزید مارکیٹ میں ہے، بہت خوبصورت نیا پرنٹ آیا، نئی چھپی ہے، بہت اچھی چھپی ہے، خوبصورت ہے۔ جلال الدین سیوطی کی تاریخ الخلفاء اٹھا کر دیکھ لیجئے، ایک جملہ میں سمجھ رہا ہوں میرے سامنے سنی شیعہ دوست بیٹھے ہیں، ایک جملہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ یزید نے محرمات پیغمبر کو حلال قرار دے دیا تھا، جو انہوں نے لکھا ہے، یعنی رسول نے جن چیزوں کو حرام کیا تھا، میں نے حوالے ریکارڈ کر، یزید اور 50 کتابیں اس میٹر پر ہیں، سب پڑھیے آپ۔ یزید نے پھر آگے انہوں نے لکھا ہے کہ یزید نے رسول کے حرام کو حلال قرار دے دیا تھا، اور یزید کھلے عام
بندروں سے کھیلتا تھا، کتوں سے کھیلتا تھا، شطرنج کھیلتا تھا، شراب پیتا تھا، اور یزید ماں بہن بیٹی کے ساتھ نکاح کر رہا تھا۔ اصل میں بات یہ ہے قبلہ کہ یہ باتیں بتائی نہیں جاتی ہیں، یہ باتیں چھپا دی گئی ہیں۔ ذرا یہ باتیں دیکھیے، معاملہ یہ شیعہ سنی میں بنا دیا، یہ شیعوں کا معاملہ ہے، یہ سنی کا معاملہ نہیں حضور علی، یہ حسین کا معاملہ، یہ سید سجاد کا معاملہ، یہ شیعہ اور سنی کا معاملہ نہیں ہے۔ ان کا ذکر کرنا اور ان کی عزا بپا کرنا یہ تو غیرت انسانیت کے تقاضے ہیں۔ تھوڑا ممبر نہ ہونے سے مجھے کوئی تھوڑی سی زحمت ہو رہی ہے، ممبر کی وجہ سے میں ذرا سا توجہ ہے حضور ذرا آپ سے دعا لوں گا۔ دیکھیے گا، ایک ہوتا ہے مطالعہ، ایک ہوتا ہے حاصل مطالعہ، اور مطالعے کرنے کی ٹیکنیک کیا ہوتی ہے، کس انداز، کیا ٹیکنیک کیا ہے۔ کیا لکھا تاریخ نے؟ تاریخ نے لکھا یزید ماں بہن بیٹی کے ساتھ یہیں پر ہے، سمجھیے گا۔ قبلہ یہ 60 ہجری ہے، یہ 1436 ہجری ہے۔ نکاح میں بھی کرتا ہوں، نکاح آپ بھی کرتے ہیں، نکاح مسلمان شیعہ سنی سب کرتے ہیں، ٹھیک ہو گیا؟ نکاح ہے نا آپ کیا نکاح؟ اگر یہ بات لکھی جاتی کہ وہ بدکردار تھا، بدکرداری، میں کسی اور لفظ کا ترجمہ کر رہا ہوں، مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، گناہ کرتا تھا تو علیحدہ بات تھی۔ تاریخ نے لکھا یزید نے ماں بہن بیٹی کے ساتھ نکاح کیا تھا۔ نکاح حضور عالی اگر سجاد کا بابا کربلا نہ جاتا تو ہم مسلمانوں کو آج کون بتاتا کہ نکاح بہن کے ساتھ ہوتا ہے، ماں کے ساتھ ہوتا ہے، نہیں ہوتا ہے؟ کیسے پتا چلتا؟ ہم تو یہ دیکھتے کہ ایک بادشاہ وقت بہن کے ساتھ بھی نکاح کر رہا ہے بیٹی کے، تو وہ مسلمانوں کا بادشاہ تھا، عیسائیوں کا تو نہیں تھا۔ تو وہی چیز آ جاتی ہے، زہرا کے لال کا احسان ہے کہ آج جو ماں ماں ہے، بہن بہن ہے، بیٹی بیٹی ہے، اور بیٹی اور بیوی کے درمیان جو فرق ہے یہ سجاد کے بابا کی نالین کا صدقہ ہے۔ ہمیں تو پتہ نہ چلتا، ہم تو نکاح دیکھتے ہیں، نکاح ٹائم کتنا ہو پڑھتے پڑھتے ہوئے کتنا ٹائم ہو گیا جی؟ 20 منٹ ہو گیا۔ وہ کہہ رہے تھے صلوات پڑھ دیجئے مل کر محمد وآل۔ اب چوتھے امام کے سامنے جو امام، وہ اس ایک گروہ اور طاقت کے ساتھ شامل ہوا جس کا مقابلہ کرنا ہے۔ جہاد شروع ہو چکا ہے۔ پھر سنیے، 3 ہجری سے ذوالفقار تھی جہاد کے لیے، وہی ذوالفقار مولا علی کے ہاتھ میں رہی۔ وہ امام حسن، جب تک امام حسن کا آخری ٹائم میں صفین کے آخری لمحات تک تھا تو ذوالفقار لے کر آئے تھے۔ پھر امام حسین کے پاس 10 سال رہی۔ اب ذوالفقار نے 10 محرم 61 ہجری کے بعد اس نے قانون بنا دیا نہیں ہے، اب چوتھے امام کیا کریں؟ خدا کے لیے ذرا توجہ رکھیں، ذرا توجہ رکھیے۔ اب چوتھے امام کیا کریں؟ ذوالفقار تو نہیں ہے۔ لیجئے صاحب، موضوع اب میرا آ رہا ہے آج کی تقریر کے لیے۔ چوتھے امام نے معجزہ دکھایا، اور چوتھے امام نے اپنے جہاد کے لیے دعا سے ذوالفقار کا کام لے لیا۔ دعا سے ذوالفقار کا کام لیا ہے، یہ ہے چوتھے امام کی دعائیں۔ اور راوی کہتے دیکھیں حرف آ رہا ہے نا توحید پر، اور صحیفہ سجادیہ آپ کی دعاؤں کا مجموعہ ہے۔ صحیفہ امام زین العابدین علیہ السلام آپ کی دعاؤں کا مجموعہ ہے، اور اس کا حق آپ نے 2 ہستیوں کو دیا کہ وہ اسے مرتب کریں اور اس کی حفاظت کر کے میرے غلاموں تک پہنچائیں۔ یاد رکھیے گا، یہ باتیں بہت قیمتی ہیں، آپ کے کام آئیں۔ صحیفہ سجادیہ ایک نور ہے، صحیفہ سجادیہ ایک علم کا خزینہ ہے، صحیفہ سجادیہ دشمنان اہل بیت کے لیے ذوالفقار کا دوسرا روپ ہے۔ صحیفہ سجادیہ 2 ہستیوں کو علم دیا کہ وہ اس کی حفاظت کریں اور اسے محفوظ کر کے پہنچائیں،
وہ دو ہستیاں کون ہیں؟ ایک ہیں امام محمد باقر علیہ السلام، دوسرے ہیں حضرت زید شہید، یہ امام زین العابدین علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے ہیں، آپ زوار ہیں ان کے، حضرت زید شہید۔ ان دونوں ہستیوں کو حقوق دیے تھے کہ صحیفہ سجادیہ، اور یہ صحیفہ سجادیہ کیا ہے؟ اہل بیت علیہ السلام، خاندان عصمت کے نزدیک، خاندان عصمت نے امام زین العابدین علیہ السلام کی دعاؤں کے اس مجموعے صحیفہ سجادیہ کو نام دیا ہے زبور آل محمد۔ یعنی اتنا علم کا خزینہ کائنات میں کسی مذہب کے پاس نہیں ہے جتنا امام زین العابدین علیہ السلام کے چاہنے والوں کے پاس ہے۔ 92 کے قریب 92 کے قریب دنیا میں صحیفہ سجادیہ کی شرح ہو چکی ہیں۔ موضوع آپ کو بے لطف تو نہیں کر رہا، بے مزہ تو نہیں ہو رہا، بے مزہ تو نہیں ہو رہے میرے محترم؟ علم کا خزینہ ہے، ایک نور ہے، اگر آپ اسے شروع کریں، آپ پڑھیں تو دیکھیں گے ایک نور ہے جو دل و دماغ پر اترتا چلا جاتا ہے۔ صحیفہ سجادیہ، زبور آل محمد، معصوم گھرانے نے خطاب دیا ہے، یعنی جیسے اللہ نے داؤد پر زبور اتاری، اہل بیت کے لیے سید سجاد کی یہ دعاؤں کا صحیفہ۔ آج کی تقریر کا عنوان، یہ نہ سوچئے گا کہ آدھے گھنٹے بعد عنوان اناؤنس کر رہے تو اب کتنا پڑھیں گے، نہیں، آدھے گھنٹے بعد تو کہہ رہے ہیں کہ عنوان اب یہ ہے تو پڑھیں گے اب آگے کتنا، نہیں، مجلس ہے، میرا بھی سفر ہے، مجھے بھی جانا ہے، ان کو بھی۔ آج کی تقریر کا عنوان ہے دعا اور ولایت علی۔ ہمیں چاہیے، اب یہ گروہ ہے یزید، کہ کس طرح ہم توحید کے چہرے کو مسخ کر دیں، کس طرح شکل توحید کو لوگوں کی نظروں سے غائب کر دیں۔ اب یہ کام ہے امام کا کہ وہ برقرار رکھے توحید اور توحید کے رابطے کو۔ سمجھ رہے ہیں میرے لفظ، ایک ایک لفظ ہوتے، یعنی اگر آپ اس کو انصاف کی نظر سے دیکھیں گے تو میں ایک اشرہ نہیں پڑھ رہا ہوں، لیکن لگے گا آپ کو جیسے ایک اشرے کی توانائیاں جو ہیں یا ایک اشرے کی میٹر جو ہے وہ آپ کے سامنے نکل کر آئے۔ یہ میٹر اشرے کا، ایک تقریر کا نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں میری باریکی کو، سمجھے کہ وہ محفوظ رہے اور بندے سے اس کا رابطہ محفوظ رہے۔ کیا کام کر رہا تھا یزید؟ جہاں یہ اٹھ کر گئے جہاد کرنے کے لیے، بندے کا اور خدا کا رابطہ منقطع ہو جائے۔ میں گردنیں کاٹ رہا ہوں تاکہ بندے کا اور خدا کا، جب بندے اور خدا کا رابطہ منقطع ہو جائے گا پھر میں بندے کو جہاں چاہے موڑ کر لے جاؤں گا۔ یہ بہن بھی تجھ پر حلال ہے، یہ شراب بھی تجھ پر حلال ہے، یہ سور بھی تجھ پر حلال ہے۔ یہ اس وقت آسان ہو جائے گا جب میں بندے کے رابطے کو پروردگار سے منقطع کر دوں گا۔ اب آپ سمجھے، یعنی امام سجاد کا عظیم جہاد یہ ہے کہ یزید کے سارے ارادے کو معصوم نے پیروں سے کچل کر رکھ دیا۔ اس طرح دعا کی تعلیم دی ہے کہ بندہ سجاد کی دعا پڑھتا چلا جائے، پروردگار سے قریب ہوتا چلا جائے۔ جی بسم اللہ، جی بسم اللہ، بسم اللہ، مہربانی جی بسم اللہ۔ متوجہ ہے میرے محترم سامعین؟ توجہات ہیں حضور یاد؟ جی بسم اللہ، بسم اللہ، بسم اللہ۔ میں بڑی دیر سے منتظر تھا کہ یہ نیاز ہمیں ملا کرتی ہے، ہمارے لیے کروڑوں سے۔ سلام، خوش ہے، متوجہ ہے میرے محترم سامنے؟ توجہات ہے؟ بابو یہ ادھر بائیں ہاتھ پہ نہیں ہونا چاہیے، یہ ادھر ہونا چاہیے، ادھر جہاں تھا علم جو ہے وہ ذاکر کے دائیں ہاتھ پر، یہ یہاں ٹھیک ہے، بس صحیح ہے۔
بس بسم اللہ، صلوات پڑھ دیجئے محمد اور اہل بیت محمد۔ جان قربان، باب الحوائج کے علم پر جان قربان، توجہ ہے حضور یاد؟ اب بندے کو آئیے کس طرح بندے کا رابطہ ہے اور یہ دعا کیا ہے۔ راوی کہتا ہے میں مکے میں آیا اور میں نے ارادہ کیا کہ میں آدھی رات کے وقت حرم میں جاؤں گا کعبے میں، اور میں کعبے کے غلاف کو اٹھا کر اپنے اوپر ڈال لوں گا اور اپنے سینے کو کعبے کی دیوار سے وابستہ کر لوں گا، اور پھر میں اللہ سے اپنی دعائیں مانگوں گا۔ آدھی رات کے وقت میں جاؤں گا کعبے میں اور پھر کعبے کا غلاف اوڑھ لوں گا، اور پھر میں اپنے سینے کو کعبے سے وابستہ کر کے اللہ سے دعا مانگوں گا۔ یقیناً پھر دعا کیسے مستجاب نہیں ہوگی؟ کیسا ارادہ ہے؟ راوی کہتا ہے میں مکے میں آ گیا، غسل کیا، آرام کیا، وضو کیا، تیار ہوا، آدھی رات کے وقت حرم میں پہنچا، کوئی بھی نہیں۔ ایک ایک سامنے سے توجہ چاہتا ہوں، میں اس جگہ آ گیا ہوں، میرے رونگٹے کھڑے ہونے لگے ہیں جو میں پڑھنے لگا۔ دیکھیے راوی کہتا ہے سناٹا تھا، حرم میں کوئی نہیں۔ میں خوش ہو گیا، میں کعبے کے قریب آیا، میں نے چاہا کہ غلاف کعبہ کو اٹھا کر اپنے اوپر ڈالوں۔ میں غلاف کعبہ کو پکڑ کے اٹھانا چاہتا تھا کہ یکا یک میرے کانوں سے کسی کی آواز ٹکرائی۔ آدھی رات کا وقت، سن رہے ہیں حضور علی، توجہ فرما رہے ہیں، کسی کی آواز ٹکرائی۔ کوئی دعا کرنے والا مجھ سے پہلے ہی کعبے کے غلاف کے اندر تھا۔ اس سے پہلے دعا کرنے والا دعا کر رہا تھا، اس کی دعا کے لفظ، فصاحت، یہ بلاغت نہ دیکھی، یہ خضوع و خشوع، بدن میرا لرزنے لگا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، روح کانپنے لگی، رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اللہ اکبر، چہرہ تو نظر نہیں آ رہا تھا، کون ہے پتہ نہیں، اس کا رخ تو دیوار کی طرف تھے، اوپر کعبے کا غلاف تھا۔ یہ دعا کرنے والا دعا کر رہا تھا کہ بندے کو خدا تک رسائی کے طریقے بتا رہا تھا۔ یہ دعا کرنے والا دعا کر رہا تھا یا اسرار توحید کے کھول رہا تھا؟ کانپنے لگا، عجب انداز تھا دعا کا۔ سماعت فرمائیے، دعا کرنے والا کہہ رہا تھا الہی، آدھی رات کا وقت ہے، الہی آنکھیں سو گئی ہیں۔ راوی کیا کہہ رہا ہے؟ وہ دعا کرنے والا کیا کہہ رہا تھا؟ الہی آنکھیں سو گئی ہیں، الہی ستارے ماند پڑ گئے ہیں۔ آخری وقت میں ستارے ڈم ہو جاتے ہیں، ستارے ماند پڑ گئے۔ ایک ایک سامنے سے توجہ چاہتا ہوں، ارباب ذوق میں۔ الہی، صحیفہ سجادیہ باب توحید پہلے باب سے پڑھ رہا ہوں۔ الہی آنکھیں سو گئی ہیں، ستارے ماند پڑ گئے، الہی بادشاہوں نے اپنے دروازے بند کر لیے، بادشاہوں نے اپنے دروازے بند کر لیے ہیں۔ الہی آنکھیں سو گئی ہیں، ستارے ماند پڑ گئے ہیں، بادشاہوں نے اپنے دروازے بند کر لیے ہیں۔ ایسے وقت میں تیرے در کا بھکاری تیرے دروازے پر آ گیا۔ صحیفہ سجادیہ، میں قربان جاؤں، ایسے میں تیرے در کا بھکاری تیرے دروازے پر، پالنے والے میں اس لیے اس وقت تیرے در پر آیا ہوں کہ میں جانتا ہوں تو کبھی اپنے در پہ مانگنے والوں کے لیے اپنے دروازے بند نہیں کرتا۔ ٹائم کتنا؟ ٹائم کتنا ہو گیا؟ بسم اللہ، مہربانی جان۔ راوی کہتا ہے میں کانپا، میں لرزا،
اور میں بھول گیا, اپنی دعا مانگنا ہی بھول گیا کہ میں کیوں, میرے وجود پر ایسا سحر. کہتا ہے کانپتے کانپتے میں نے اپنے آپ کو دعا مانگنے والے کے قدموں پر گرایا اور اپنا رخسار ان کے قدموں پر ملا, اور میں نے ہاتھ جوڑ کر کہا اپنا نام تو بتا دیجئے, اپنا نام. تو بس جواب میں فقط اتنا کہا, حسین کا بیٹا سجاد ہوں. جو ہے میرے محترم سامنے, مالک آپ سب کی زندگیاں دراز کرے, اللہ آپ سب کی عزتوں میں اضافہ کرے, پروردگار آپ کو سوائے غم مظلوم کربلا کے کوئی غم نہ دکھائے. آواز دعا, بس اب جلدی کروں حضور علی. دعا ولایت علی. دعا کیا ہے؟ رابطہ. زندگی اس کے ہاتھ میں, موت اس کے ہاتھ میں, رزق اس کے ہاتھ میں, صحت اس کے ہاتھ میں, بیماری اس کے ہاتھ میں, بندے کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں. سنیے گا سید الساجدین کا احسان, زندگی اس کے ہاتھ میں یقیناً, موت, حیات, رزق, صحت, شفا یقیناً اس کے ہاتھ میں, بندے کے ہاتھ میں دعا. جو چاہے مانگ لے, جو چاہے طلب کر لے, جو چاہے مانگے. یہ علم دیا چوتھے امام, جو چاہے فرماتے ہیں جو چاہے مانگ لو دعا کے ذریعے. اور جب مسلمان نماز پڑھتے ہیں, جب کوئی نمازی نماز پڑھتا ہے اور نماز پڑھ کے منہ پھیر لے اور دعا نہ مانگے, سنیے معصومین کیا فرماتے ہیں, نماز پڑھی ہے پھر منہ پھیر لیا, دعا نہیں مانگی. اب اللہ کہتا ہے فرشتوں اس نمازی کو دیکھا, نماز پڑھ کے مجھ سے مانگے بغیر جا رہا ہے, منہ پھیر لیا اس نے. ملائکہ ایسے کرو, مجھے اپنی عبادتوں کا محتاج سمجھتا ہے, نماز پڑھ کے مانگے بغیر جا رہا ہے. ایسا کرو اس کی نماز اٹھا کے اس کے منہ پر مارو. توجہات ہے میرے محترم سامنے. اب ایک فکر ہے, ہماری تقدیر میں یوں لکھا ہے, ایسا ہو جائے گا, ہمارے مقدر میں یہ نہیں تھا, ایسا نہیں ہوا ہے. اب اس فکر کا, یہ فکر وہاں سے چلی تھی شام سے, اس فکر کا تعلیمات اہل بیت سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ تقدیر یہ ہے. آئیے تمہاری تقدیر بدل دیں گے بذریعہ موکل, 150 سالہ پرانا بنگالی بابا. بذریعہ موکل ہر کام جادو سے کر دیا جاتا ہے. عورتیں چلی جاتی ہیں, چوڑیاں دے دیتی ہیں, زیور دے دیتی ہیں, بہت بھیانک حالات ہیں. بنگالی بابا ہے یہ کام کر دے گا. جی ہم سے تو واسطے روتے ہیں, پھر روتی ہیں, پریشان ہو جاتی ہیں, وہ بھاگ گیا ہے, کوئی کام بھی نہیں ہوا, اب آپ کوئی دعا بتا دیں, آخری منزل دعا. بھائی آپ نے کیوں زیور دے دیا؟ شوہر نے پوچھا تو کیا بتاؤں گی زیور کہاں گیا. کیوں دے دیا زیور ایسے چال باز لوگوں کو؟ طہارت کا وہ طریقہ نہیں جانتے, آپ لٹ رہے ہیں ان کے آگے. یہ مجلسیں یہی تو درس دیتی ہیں کہ دھوکہ نہ کھائے کوئی, جو حسین کے در پر آ جائے وہ ان دھوکے بازوں سے بچ جائے. اصل راہ سید الساجدین, میری جان قربان, سیکھیے کیا, اللہ کرے ضرور میری بات مانیے, خریدیے صحیفہ سجادیہ کے, بمائے ترجمے کے مل رہا ہے, شرح بھی ہے, پڑھیے ذرا, خدا کے لیے پڑھیے, تھوڑا سا ٹائم نکالی. کیوں بھائی کیوں زیور دے دیا؟ بس چاہتے تھے کہ شوہر قبضے میں رہے. قبضے میں رہے؟ شوہر ہے جن ہے, قبضے میں رہے, کیا ہے قبضے میں؟ چاہتے سانس نیچی لگی رہے, شوہر ہر بات مانے, شوہر کے دل پہ بھی قبضہ رہے, شوہر کی جیب پہ بھی قبضہ رہے. خاندان آل محمد کی تعلیم ہے, جو بیوی اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے قدم باہر نکالتی ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. وہ عورت جس کے 1000 کام ہوں,
گھر سے نکلنا ضروری ہو جائے یہ نیت کرے کہ نہیں نقصان ہوتا ہے ہو جائے، شوہر کی اجازت لیے بغیر گھر سے قدم باہر نہیں نکالوں گی۔ جو عورت یہ چاہے جب اس کا شوہر گھر میں آئے دروازے پر استقبال کرے، مسکرا کر کھانا پیش کرے، یہ نہیں ایک روٹی شوہر کے لیے پکائے 70 دل میں بد دعائیں دے کہ جب رات کو 12 بجے آ رہا تھا تو کھانا بھی وہیں کھا کے مر کے آ جاتا۔ اگر عورت ہنس کے شوہر کے لیے روٹی پکائے، مسکرا کر استقبال کرے، ایسا استقبال کہ شوہر کی تھکن اتر جائے، جب شوہر باہر جائے دروازے تک چھوڑنے کے لیے جائے شوہر کی امانت دار ہو جائے۔ معصوم فرماتے ہیں ایک ایک لمحہ جو وہ شوہر کی اطاعت میں گزارے گی اللہ ایسی عورت کے گناہ مٹا 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 کر ایسے کرے گا جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو۔ جناب بنگالی بابا تقدیر نہیں بدلتے، آپ بھول گئے ہیں ان لوگوں کا دروازہ جنہیں اللہ نے اختیار دیا ہے تقدیروں کے بدلنے پر، جنہیں پروردگار نے اختیار دیا ہے۔ یاد رکھیے گا میرے محترم سامعین، میرے واجب الاحترام سامعین، تقدیریں ایسے نہیں، تقدیر میں یوں لکھا تھا، خبردار اہل بیت کے گھرانے میں تعلیمات آل محمد میں، بس میری گفتگو تمام ہو رہی ہے، یہ تقدیر نامی کوئی چیز نہیں ہے، نہیں کہ تقدیر، آپ سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ آپ کے مقدر میں لکھا کیا تھا، آپ سے پوچھا جائے گا تم نے ہم سے مانگا کیا تھا۔ تم نے ہم سے کیا مانگا تھا؟ یاد رکھیے گا جو چاہے دعا مانگے، بس ختم، جو چاہے دعا مانگے مستجاب ہے۔ اور چوتھے امام کی دعا ہے، راوی ہے مقاتل بن سلیمان، اولاد نہیں ہوتی، بیماری ہے، پریشانی ہے، باہر نہیں جا سکتے، کاروبار نہیں، رشتے نہیں، آج عمل دے رہا ہوں، اس مجلس کا تحفہ سمجھیں، خیرات سمجھیں۔ 100 مرتبہ دعا پڑھنی ہے، ایک نشست پر بیٹھ کر پڑھیں، 100 مرتبہ، 1 گھنٹہ لگتا ہے، 1 گھنٹے کا عمل ہے، بس 1 مرتبہ کرنا ہے۔ یہ دعا پڑھنی ہے، اگر آپ کی دلچسپی ہو تو میں عمل دے کر جاؤں۔ راوی ہے مقاتل بن سلیمان، امام زین العابدین کے غلام ہیں، اور وہ راوی ہیں، اب یہ علیحدہ میٹر ہے کہ کتنے راوی تھے جن کو معصوم نے حدیث بیان کی تھی، کہ حدیث بیان کرتے تھے اور وہ لکھتے تھے، اور دعا بیان کرتے تھے اور وہ لکھتے تھے۔ ان میں مقاتل بن سلیمان ہے۔ مقاتل بن سلیمان کہتے ہیں کہ یہ دعا پڑھو کسی بھی مشکل کے وقت، حاجت پوری کرنے کے لیے، الہی کیف ادعوک وانا انا، اللہ، زبان عصمت، زبان معصوم، وکیف اخطأ رجائی منک وانت انت، پالنے والے، الہی کیف ادعوک، پالنے والے میں تجھ سے کس طرح دعا مانگوں کہ میں ہوں۔ تھکے تو نہیں ہے، تو مجھے ہے، آپ نے میرے جانے کے بعد سبحان اللہ کہنا، بس جو آپ نے ٹائم دیا وہ پورا کرنا، بس توجہ ہے حضور۔ الہی کیف ادعوک، چوتھے امام سے وابستہ تقریر ہے نا، کیف ادعوک وانا انا، زبان عصمت تو دیکھیں، یہ لفظ غیر معصوم بہت عظیم الشان اجتماع ہے۔ میں آپ سب کو امام ضامن کے سپرد کر رہا ہوں، یہ تاریخی مجلس اعزا، یہ قدیمی مجلس اعزا، مولا آپ سب کو شاد و آباد رکھے اور بانیان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، بیماروں کو شفا دے۔ میری اہلیہ بھی کچھ ناساز ہیں، طبیعت ناساز ہے، دعا فرمائے اللہ اسے شفا عطا فرمائے۔ الہی کیف ادعوک وانا انا، میرے اللہ میں تجھ سے کس طرح دعا مانگوں کہ میں ہوں، وَكَيْفَ أَخْتَوْ رَجَّائِ مِنْكَ وَأَنْتَ أَنْتَ،
اور تو کس طرح میری دعا کو ٹھکرا دے گا کہ تو ہے. عنوان دیکھیے گا. اس دعا کو بیٹھ جائیں 100 مرتبہ پڑھیں. ٹھیک ہے, عربی نہیں آتی, مسجد کے پیش نماز صاحب ہیں, ان سے مدد لیں, پڑھیں, ضروری پڑھیں, دیکھیں حاجت. اب یہ واحد دعاؤں میں دعا ہے, نہیں ہوگا سن صاحب, یہ واحد دعا ہے جو آپ کے پاس. دعائے نور ہے, دعائے کمیل ہے, حدیث قصہ ہے, اس پر گفتگو محرم میں ہوئی ہے. دعائے صبا ہے, دعائے مشلول ہے, دعائے یستشیر ہے آپ کے پاس. ماشاءاللہ کمال دیکھیے, پورے صحیفہ سجادیہ کی دعائیں, کمال. تمام دعاؤں کے دفتر میں واحد دعا ہے. یہ واحد چھوٹی سی دعا ہے, واحد دعا ہے, جس کے لیے راوی کہتا ہے مقاتل بن سلیمان, امام کا غلام کہہ رہا ہے میں مقاتل بن سلیمان کہتا ہوں کہ اگر کوئی 100 مرتبہ اس دعا کو پڑھ لے اور اس کی حاجت پوری نہ ہو, اس کو حق ہے کہ وہ مقاتل بن سلیمان پہ نعوذ باللہ لعنت کر دے. اللہ اکبر. یعنی راوی کا اعتماد تو دیکھیں, راوی کا کانفیڈنس تو دیکھیں. کسی دعا پر راوی نے یہ دعویٰ نہیں کیا. اتنی اہم دعا ہے چوتھے امام کی, اس لیے کہ اس دعا میں جب آگے پڑھیں گے آپ تو اس میں ایک اسم اعظم آتا ہے, اس میں ایک راز آتا ہے. وہ راز میں لفظوں سے بیان کر دوں گا اور تقریر کو تمام کر دوں گا. ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ آپ دعا مانگیں اور دعا کو وہ رد کر دیں. نہیں, یہ ممکن نہیں ہے. جو کہتے ہیں دعا پوری نہیں ہو رہی ہے, یہ نہیں ہو رہا ہے, وہ نہیں, وہ کہیں غلطی کر رہے ہیں. آج راز بتا رہا ہوں, میرا موضوع کامل ہو رہا ہے. یاد رکھیے گا میرے محترم سامعین, آفتاب مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہو سکتا ہے, لیکن یہ ممکن نہیں کہ آپ دعا مانگیں وہ دعا رد ہو جائے. شرط یہ ہے کہ جب دعا مانگیں تو دعا کے آخر میں کہیں اس دعا کو پورا کر دے, تجھے اس ولایت کا واسطہ جو تو نے علی کو عطا کی ہے. یہ لفظ سب کہیں, علی مولا, علی مولا. بے پردہ حرم ہے ساتھ تیرے. اگر میں جتنے دیوان مارکیٹ میں موجود ہیں میرے پاکستان کی شاعری میں, منقبت میں, نوحے میں, مرثیہ تو بہت کم کہا گیا ہمارے پاکستان میں, چلیے وہ بھی شامل, میں سب ترازو کے ایک پلے میں رکھ دوں اور حضرت اختر چنیوٹی آل اللہ مقامہ, خدا کروٹ کروٹ رحمتیں نازل کرے اور کروٹ کروٹ امام عالی مقام کی جنتوں میں ان کے درجات پر, اس کا یہ شعر ایک پلے میں رکھ دوں تو یقین جانیے یہ شعر بھاری ہو جائے گا. اللہ اکبر. پتہ نہیں کس طرح کہا ہے اور پتہ نہیں کیا الہامی کیفیت ہے. اختر چنیوٹی بس کمال کر دیا, کمال کر دیا. میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس شعر کے عوضی اللہ جنت لکھ دے تو شاید کم نہیں, کم. ایک شعر, بے پردہ حرم ہے ساتھ تیرے, پردیسی دیس پر آیا ہے. اللہ اکبر. یہ دیکھا آپ نے کیسی غزلیہ کیفیت, بے پردہ حرم ہے, واہ رے چنیوٹی, واہ رے اختر چنیوٹی, خدا درجات بلند کرے, خدا رحمت ہے. بے پردہ حرم ہے ساتھ تیرے, پردیسی دیس پر آیا ہے.
سجاد خدا معلوم تجھے اسلام کہاں لے آیا. جزاک اللہ. اللہ آپ کی زندگیاں دراز کرے. مالک آپ کو سوائے غم مظلوم کربلا کے کسی غم میں نہ رلائے. پروردگار آپ کو اپنی حفظ و امان. ایک بات پڑھنے لگا انہیں بھائی, پہلی بار جی بے پردہ حرم ہے, ساتھ تیرے پردیسی دیس پر آیا ہے. سجاد خدا معلوم تجھے اسلام کہاں لے آیا. یہ پہلی بار رواج دے رہا ہوں ممبر پر, پہلی بار پڑھ رہا ہوں ممبر پر, یہ پہلی بار پڑھ رہا ہوں ممبر پر, یہ پہلی بار پڑھ رہا ہوں رواج دے. کسی بھی منصب پر فائز عہدے دار, کسی بھی منصب پر کوئی عہدے دار فائز ہے, اگر وہ بیمار ہو جائے اس کو رعایت دے دی جاتی ہے. سوچئے, کسی بھی منصب پر کوئی شخص فائز ہے, کسی بڑے عہدے پر کوئی فائز ہے, اگر بیمار ہو جائے تو رعایت دے دیتے ہیں نا. یہ واحد ہے منصب امامت کہ سجاد بیمار ہوا ہے تو ذمہ داریاں اور بڑھ گئی. ماتمداران حسین, عزاداران حسین, قیامت نہیں ہو گئی ہے کہ کربلا سے لے کر شام تک. آپ بھی مقاتل پڑھ رہے ہیں, کوئی میری مدد کرے, مجھے بتائے, کوئی پڑھا لکھا مقاتل پر نظر, ذرا کوئی کھڑے ہو کر مجھے بتائے کہ کربلا سے لے کر شام تک 4000 کلومیٹر بن رہا ہے. سر یہ سالار قافلہ بیان کر رہے ہیں, آپ لوگ زوار ہیں ماشاءاللہ. 5000 کلومیٹر بن رہا ہے, 3000 کلومیٹر. مجھے بتا سکتے ہیں کربلا سے شام تک کسی نے کہا ہوگا تھک گیا ہوگا سجاد بھائی؟ جزاک اللہ, جزاک اللہ. بس زیادہ دیر اس جگہ پر کھڑا نہ رہوں, خیانت نہ کر جاؤں, بے ادبی نہ کر جاؤں. آخر ذاکر کو پڑھنا ہے, میں بس زیادہ دیر نہ رہوں یہاں پر. بس ماتمداران حسین باب شرقی پر آ کر قافلہ ٹھہر گیا. باب شرقی یہ وہ مقام ہے جہاں پر اہل بیت کا قافلہ ٹھہرا ہے. یہ باب الساعات کو بازار حمیدیہ کی طرف سے گن لیا گیا ہے, اور سالار قافلہ یہی کہتے ہیں کہ یہ باب الساعات ہے. ایسا نہیں. علامہ اعجاز کاظمی صاحب علی اللہ مقامہ کی بھی تحقیق یہی تھی ہماری کہ باب شرقی پر آ کر قافلہ رکا ہے. میں انہیں وہاں دیکھا ہے, میں گیا ہوں. باب شرقی ہے, یہ وہی جگہ ہے جہاں اگر آپ باب شرقی پر کھڑے ہو جائیں اور باب شرقی کی طرف پشت کر لیں تو آپ کے سیدھے ہاتھ پر وہ گھر ہے جس میں اس وقت یزید بیٹھا ہوا تھا. تو کوا جو ہے وہ بولنے لگا, کائیں کائیں کر, تو اس نے کہا کوا بولتا ہے تو بولتا رہے, لیکن میں نے تو اپنے باپ دادا کا بدلہ محمد کے بیٹے سے لینا تھا, وہ لے لیا ہے. وہ ملعون وہاں پر اس ٹائم وہ وہاں پر باب شرقی پر میں گیا, مولانا سرفراز میرے ساتھ تھے. میں وہاں پہنچا تو نہیں عباس اور یہ سب رقہ چلے گئے تھے, مجھے یہاں پر آنا تھا, دیکھنا تھا. جب میں وہاں پہنچا ہم لوگ اندر داخل ہوئے باب شرقی پر. جیسے ہی اندر داخل ہوں گے بالکل باب شرقی سے وابستہ دیوار ہے, چرچ ہے, کلیسا ہے, کلیسائے مریم, قدیمی چرچ ہے. ہم اس چرچ کے اندر گئے اور اس چرچ کے میں پادری ہے, تانبے کا اس کا مجسمہ بنا ہوا ہے, اتنے بڑے بڑے بال ہیں اور ایسے ہاتھ رکھ کے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے وہ تانبے کا بڑا مجسمہ ہے وہ بنا ہوا. تو جب میں اندر گیا تو میں نے جا کر اس کے ہاتھ بھی چومے اور اس مجسمے کے پیر بھی چومے. تو مولانا سرفراز اور دیگر لوگ تھے, کہا کہ یہ عیسائی کے مجسمے کو آپ کیا چوم رہے ہیں؟ میں نے کہا میں نے تاریخ میں پڑھا ہے کہ یہی وہ پادری تھا جس نے جناب زینب کو چادریں پیش کی, جس نے نبی زادیوں کو چادریں پہ. میں اس کا شکریہ ادا
تیرا احسان. بس آپ نے گریہ کر لیا اور مجھے آباد و شاد رہے ہیں. آپ تڑپ کے رو رہے ہیں, آپ نے ٹوپی اتاری ہے, اللہ آپ کو اولاد کے سکھ دکھائے, کسی غم میں نہ روئیں آپ سوائے غم مظلوم کربلا. عزادارو عجب حالت ہو گئی, سب بیٹھ گئے رونے لگے. یہی وہ پادری تھا. ایک مرتبہ جیسے ہی قافلہ رکا, اعلان کیا گیا کہ مدینے والے محمد کا خاندان آیا ہے, جس کو بدلے لینے ہیں, پتھر مارنے ہیں تو پتھر مارے ہیں. سارا پوری اسٹریٹ جو ہے وہ عیسائیوں کی ہیں, دائیں بائیں رچ فیملیز ہیں, امیر لوگ رہتے ہیں, پوری خوبصورت اسٹریٹ ہے. وہ سب لوگ نکل کر آ گئے, آج بھی ویسے ہی سب لوگ نکل کر آ گئے. پتھر اٹھائے مارنے کے لیے, سیدانیوں کو ناکوں سے اتارا, یہاں سے پیدل جانا ہے. سیدانیاں چلیں, انہوں نے پتھر اٹھائے مارنے کے لیے کہ یہ تہہ خانے میں سویا ہوا تھا. سویا, دوپہر میں سویا, اٹھا وہاں سے اور دوڑتا ہوا چادریں لے کر سر پہ رکھی اور چادریں لے کر سر دوڑتا ہوا کہا خبردار عیسائیوں, پتھر پھینکو, پتھر پھینکو, خبردار پتھر پھینکو, سر کو جھکاؤ, مرد اندر چلے جاؤ, مرد اندر جاؤ, عورتیں اپنے سر جھکاؤ, سجدے کرو, سجدے کرو. انہوں نے کہا کیا ہوا, آپ تو اندر سوئے ہوئے تھے. کہا میں سویا تھا کہ میں نے دیکھا آسمان کے دریچے کھل گئے اور سارا چرچ ہلنے لگا, عیسیٰ آسمان سے نازل ہو گئے, عیسیٰ کی زلفیں کھلی تھی. مجھے کہا شرم نہیں آتی ہے, محمد کی بیٹی کا گھرانہ, رسول کی بیٹی کا خاندان, سجدے کرو ان کی راہ میں. اس منظر کو جائیں تو وہاں ضرور جائیے گا. کلیسا مریم ہے, اسی شادابی کے ساتھ چادریں پیش کی, پتھر پھینکے, سب نے سر کو جھکا کے, سارے عیسائی کھڑے ہو گئے, سارے عیسائی سر کو جھکا کر کھڑے ہو گئے. عالم میں پھر پڑھ دیتا ہوں جناب. کہا میں سویا, اللہ آپ کی زندگی. ایک مرتبہ عیسیٰ نے مجھے کہا شرم کرو, زہرا کی بیٹیاں باہر آئی ہیں, چادریں لے کر جاؤ. عزاداروں میں نے چلنا شروع کیا, 800 قدم میں نے چلے, 800 قدم, 800 قدم, 800 قدم. وہاں سے دربار کی طرف, اس محلے کی طرف رستہ جاتا ہے جہاں وہ گھر بنے میں نے ایک ایک گھر کو دیکھا ہے, اتنے اوپر ہے, اتنے اوپر ہیں, وہ گھر بنے ہوئے ہیں جہاں سے پتھر مارے گئے ہیں. وہ وہیں سے 800, بہت شارع بڑی ہے, 800 قدم میں نے چل کر, 800 قدم, 800 قدم تک چادریں رسول کی بیٹیوں کے سر پر, اور عیسائی دعائیں مانگ رہے تھے, جھک کے سجدے کر رہے تھے. عزادارو پہلا موڑ سیدھے ہاتھ پر مڑتا ہے, مسلمانوں کی آبادی آتی ہے. ادھر مسلمانوں کی آبادی آئے, ادھر رسول کی بیٹیوں کے ساتھ ماتمداران حسین آوازیں آنا شروع ہوئی, مارو مارو مارو, پتھر لگنا شروع ہوئے. بس میں نے تقریر کو تمام کیا. عزاداروں ماتمداروں, وہ گھر دیکھ کر کلیجے پھٹتے ہیں جہاں پتھر لگ رہے ہوں. اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے کبھی آپ جا رہے ہوں, چھوٹی سی بچی آپ کے ساتھ ہو اور کسی جگہ پر پتھر آ جائے تو آپ کی یہی کوشش ہوگی نا کہ مجھے لگ جائے, میری بچی کو نہ لگے. بس ذرا سوچ کے بتاؤ ان ماؤں کا کیا ہوگا کہ سکینہ کو پتھر لگتے رہے, رباب کے ہاتھ بندھے رہے, زینب کے ہاتھ بندھے.